تو وہی تھا کہ اپنے اپنے کا عالم تھا، نفسی نفسی کا عالم. تو یہاں پر وہ عالم ہے کہ اس پورے عرفات کے میدان میں پہاڑی حصہ ہو یا نیچے کا حصہ ہو، کسی بھی جگہ ہو، آپ کو گری اوزاری سے زار و قطار دعائیں کرنی ہیں. عرفات کے میدان کی دو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے. ایک تو یہ بتائیں گے کہ آپ کو وہاں پر دعا کرنی ہے، گری اوزاری سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑاتے ہوئے دعا کرنی ہے، رو رو کے دعا کرنی ہے، گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کی معافی کی دعا کرنی ہے، بچی ہوئی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیک عمل کرنے میں گزرے اس کی دعا کرنی ہے، عزیز و اقارب کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کرنی ہے. اس دور کے حساب سے ایک بہت اہم دعا ہے، اے اللہ مسلمان کو مسلمان بنا دے. ہم جتنے حصوں میں بٹ چکے ہیں، جتنے حصوں میں ہم کو آج اپنے آپ کو بٹا ہوا پا رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ مسلمان نہیں ہے. حصوں میں بانٹ دیا ہے. آپ کسی بھی عقیدے کو مانیں، آپ کسی بھی مولانا کے جاننے والے ہوں، ماننے والے ہوں، میرا اس پہ کوئی زور نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو رکھیں کہ آپ اسی اللہ کو مانتے ہیں، آپ اسی محبوب کے امتی ہیں. آپ کا عقیدہ کیا ہے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. ہر آدمی کا جس پہ جہاں دل بھرتا ہے وہ ویسے کرتا ہے، جس کے علماء نے جس انداز میں سمجھایا اس کو وہی چیز اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں. لیکن یہ جو مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا اور آپ عرفات کے میدان میں پہنچے ہیں تو آپ نے عرفات کے میدان میں ایک تاریخی اور شاہکار خطبہ دیا تھا. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے دوران حج ایک خطبہ دیا تھا. کیا خطبہ دیا تھا؟ اس وقت 1,40,000 صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے جو آپ کے سامنے تھے، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے. آپ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور ان سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم. آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم. آپ نے تیسرا سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تیسری بار بھی صحابہ اکرام کا یہی جواب آیا کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم. چونکہ صحابہ اکرام کو یہ بات پتا تھی کہ اگر اللہ کے نبی کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے اور کسی جگہ کا نام برا ہوتا تھا تو اس کا نام بدل دیتے تھے. ایک گھاٹی تھی جو گمراہی کی گھاٹی کہلاتی تھی، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام ہدایت کی گھاٹی رکھ دو. کسی کا نام اگر خراب ہوتا تو آپ اس کا نام بدل دیا کرتے تھے. تو صحابہ اکرام کو لگا کہ شاید اللہ کے نبی آج اس دن کا، اس مہینے کا، اس شہر کا کوئی نیا نام رکھنے والے ہیں. لیکن یہ خطبے کا انداز تھا، بتانے کا طریقہ تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، کیا آج قربانی کا دن نہیں؟ کیا یہ جگہ بلد الامین نہیں؟ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ صحابہ اکرام نے ایک ساتھ جواب دیا کہ بے شک آپ نے جو ارشاد فرمایا یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں وہاں پہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ سنو مسلمانوں، جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تم پہ ایک دوسرے کا خون محترم ہے. خبردار میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا. عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو. آج سے سودی لین دین ختم. جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. تم آدم و حوا کی اولاد ہو، کوئی امتیاز رنجو و خون نہ کرے. ہر ایمان والا ایک دوسرے کا بھائی ہے اور ہر ایمان والے کو ایک دوسرے کی کفالت کرنی ہے. ایسی مقدس جگہ پہ تاریخ اسلام کا شاہکار خطبہ. اور یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا، یہ بھی نہیں کہا کہ حج کرنا، یہ بھی نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیا کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ صدقہ دیا کرو. کہا کیا؟ کہا وہ جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل باتیں ہیں. پھر سے اس خطبے کے الفاظ سن لیجئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح مسلمانوں تم پہ ایک دوسرے کا خون محترم ہے. خبردار میرے بعد ایک دوسرے کے گلے کاٹنے نہ لگ جانا. عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو. جاہلیت کے تمام مراسم کو میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. آج سے سودی لین دین ختم. تم آدم و حوا کی اولاد ہو، کوئی آپس میں امتیاز رنج و خون نہ کرے. سب ایک دوسرے کے ایمان والے بھائی. اور اس کے بعد
آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کے کلام کی ایک ایک بات تم تک نہیں پہنچا دی؟ درود و سلام کے ہمیں میں صحابہ اکرام کا جواب آیا کہ بے شک آپ نے اللہ کے کلام کا ایک ایک لفظ ہم تک پہنچایا۔ یہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا بندہ، یہ جو سب یہاں موجود ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں نے اعلان کلمۃ الحق کیا، تیرے کلام کا ایک ایک لفظ تیرے امت کے لوگوں کو پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد عرفات کے میدان سے مسجد نمرہ کی طرف جب آپ کی اونٹنی چلتی ہے تو سورہ مائدہ کی اس آیت کا نزول ہوتا ہے جس میں الیوم اکملت لکم دینکم کہا گیا ہے کہ آج دین کی تکمیل کا مجدہ سنایا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو قیامت تک کے لیے کامل کر دیا۔ یہ وہ مقدس میدان ہے، یہاں آپ کو دن گزارنا ہے، عبادتیں کرنی ہیں۔ شام کا دھدلکا جب بڑھے گا، جب رات کی تاریکی شروع ہونے لگتی ہے، جب مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے تو آپ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے۔ وقت ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے، لیکن آپ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، آپ عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف چلیں گے۔ مزدلفہ ایک عجب سا مقام ہے۔ میرا دل بار بار یہ کہتا ہے کہ اگر مینا میں خیمے لگ سکتے ہیں، اگر عرفات میں خیمے لگ سکتے ہیں، تو پھر کون سی پیسے کی تنگی پڑ گئی کہ مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں لگ سکتا۔ یہ مزدلفہ کی رات کھلے آسمان کے نیچے گزرتی ہے۔ جب آپ عرفات سے چل دیں گے تو آپ 2 گھنٹے میں پہنچیں یا 5 گھنٹے میں پہنچیں، جب بھی آپ مزدلفہ پہنچیں گے اس وقت وہاں پہنچنے کے بعد آپ مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اس رات کے 3 منظر ہم نے آپ کو دکھا دیے۔ آپ غور سے دیکھیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ ٹہل رہے ہیں۔ آپ کو ان میں سے جو ادا پسند آئے وہ کر لیجئے۔ نیند تو زندگی بھر کی ہے، ٹہلنا گھومنا بھی زندگی بھر کا ہے، عبادت کا معاملہ سامنے آتا ہے اور دل یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ مزدلفہ کی اس رات میں کھلے آسمان کے نیچے ہر حاجی کو شاید اللہ رب العزت نے اس لیے ٹھہرایا ہے کہ کم سے کم اس ایک رات میں اس بات کا احساس تو ہو جائے کہ وہ لوگ جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے، جو برسوں سے فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، ان کی زندگی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ 7 اسٹار ہوٹل کے لیوش بیڈ کے اوپر بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا کہ نیند نہیں آتی، کئی قسم کی دوائیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی بتاتے ہیں کہ صبح 3 بجے 4 بجے سے پہلے نیند نہیں آتی۔ اور دوسرا نظارہ کیا ہے؟ کہیں کوسوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہی شام کو پریکٹیکل دیکھ لیجئے گا۔ 9 بجے رات کے بعد جو ہے مول گنج چوراہے سے انور گنج تھانے کے بیچ کا سفر طے کر لیجئے گا۔ روڈ کے چلتی ہوئی روڈ کے بیچ میں جو 1.5 فٹ کا ڈیوائیڈر بنا ہے، اس پہ گہری نیند میں مزدور اس طرح سے سو رہا ہوگا کہ پیسے والا ترستا ہے ایسی نیند کے لیے۔ اس 1.5 فٹ کے ڈیوائیڈر پہ وہ گہری نیند میں سو رہا ہے کہ اگر نیند میں سوتے میں اس کا ہاتھ یوں ہو جائے تو آنے والی گاڑی اس کے ہاتھ کو توڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ لیکن کیا خوبصورت و کیا حسین نیند وہ سو رہا ہے۔ ایک تمام صحابہ اکرام تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پہلے جنت میں جاؤ گے، تم اس کے بعد جاؤ گے، تم اس کے بعد جاؤ گے، تم اس کے بعد جاؤ گے۔ آخر میں جن کا نام آیا وہ رونے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میں سب سے آخر میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر چپل اتار کے ننگے پیر کھڑے ہو۔ وہ جیسے ہی چپل اتار کے ننگے پیر آئے، اس قدر شدت سے وہ تپ رہا تھا کہ لمحوں میں وہ نیچے اتر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جسے دنیا میں کچھ دیا ہی نہیں ہے وہ حساب کتاب کیا دے گا اللہ کو؟ بھئی آپ نے کبھی سنا کہ جھمن چائے والے کے یہاں انکم ٹیکس کی ریٹ پڑی؟ کبھی آپ نے سنا کہ بھئی رکشے والے کو جو ہے وہ انکم ٹیکس والے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس نے 3 سال کا ریٹرن نہیں بھرا؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو جسے دنیا میں کچھ دیے نہیں ہے وہ اللہ کے حساب کیا دے گا؟ پیسے والے کو حساب دینا پڑے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن اس کو اپنی ترتیب کا حساب دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، عالم تنگ دستی ہو یا عالم خوشحالی، دونوں صورتوں میں تمہیں انفاق کرنا ہے۔ ہمارے دلوں میں ایک بات یہ بیٹھ گئی ہے کہ جو پیسے والا ہے اسی کو خرچ کرنا ہے اللہ کی راستے میں،
غریب آدمی کو نہیں کرنا. لیکن قرآن بتا رہا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء. قرآن شریف میں خاص طور سے اس کی وضاحت کر دی گئی. بلکہ چوتھے پارے کی جو شروعات ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کے معنی پڑھ کے دیکھے گا تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے لیے جمع کیا گیا مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے. قرآن شریف کو ہم لوگوں نے اصل میں پڑھا تو بہت، مگر کبھی معنی سے نہیں پڑھا. اور معنی سے نہ پڑھنے کا خمیازہ یہ ہے کہ 50 بار بھی قرآن کو مکمل کر لیا تو یہ نہیں پتا کہ ہم کیا پڑھ گئے. قرآن شریف کی جب کسی وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو املا کرا دیا کرتے تھے. کچھ صحابی حفظ کر لیتے تھے، کچھ لکھ لیتے تھے. ایک قرآن شریف کی آیت کا نزول ہوا من ذا الذی یقرض اللہ. اس کے معنی ہیں اللہ پاک بندے سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے قرض دو، میں تمہیں اس کا بدلہ دوں گا. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. ان سے رہا نہیں گیا. 2 منٹ کے بعد پھر بولے یا رسول اللہ ایک بار اور بتا دیجئے کہ اللہ پاک ہم بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ خاموش ہو گئے. نہیں رہا گیا. تیسری بار پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف ایک بار اور بتا دیجئے کیا اللہ پاک ہم بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا قرآن کی وحی پہ کوئی شک ہے؟ کیا دین سے خارج ہونا چاہتے ہو؟ وہ کہا نہیں 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 یا رسول اللہ ایسا کچھ نہیں. آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. اللہ کے نبی کا ہاتھ آگے آیا تو اس پہ ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مدینے میں میرا فلاں باغ ہے، 600 اس میں کھجور کے درخت لگے ہیں، انہی باغوں کے بیچ میں میرا ایک مکان ہے جس میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں. میں آپ کو گواہ بنا کے اپنا وہ باغ اور وہ مکان ابھی اور اسی وقت اللہ کو قرض دے رہا ہوں. اور یہ کہے کہ ہاتھ چھڑایا اور دوڑے اپنے گھر کی طرف. اور وہاں پہنچے تو جو باغ کی میڑ تھی اس کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہوئے. اور باہر کھڑے ہو کے بیوی کو آواز دی کہ بچوں کی ماں بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ، میں نے یہ مکان اور یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا. تو وہ بھی صحابی رسول تھی، صحابیہ تھی، صحابی کی بیوی تھی. مسکراتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں کہ بڑے نفع کا سودا کر کے آئے بھائی، آپ کو بہت مبارک ہو. اس دور کی بیویاں تو طلاق مانگ لیں گی، سب تو بانٹ آئے، ہمیں کیا کھلاؤ گے؟ مگر آپ سوچ کے دیکھیے کہ کیا جذبہ تھا، کیا ایمان تھا، کیا پختگی تھی، کیا صحبت رسول تھی کہ باغ اور مکان جس میں رہ رہے تھے سب چھوڑ دیا. بچوں کی انگلی پکڑ کے بیوی کو لے کے ساتھ میں چلے آئے تو بیوی کہہ رہی ہیں مبارک ہو، بڑے نفع کا سودا کیا ہے. تو چونکہ معنی سے کبھی ہم پڑھیں، توفیق ہو تو ہم کو پتہ چلے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. اور اب تو قرآن شریف کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو اگر دوسرے دن مدرسے کے بچے نہ بلائے جائیں تو 2 قرآن مکمل کرنا مشکل ہے. سعودی عرب میں آپ جا ہی رہے ہیں، آپ مکہ و مدینے میں دیکھیے گا کہ لوگ کس طریقے سے قرآن شریف کو پڑھ رہے ہوں گے. چلتے پھرتے ان کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، زبان پہ ان کے قرآن ہوگا. انہوں نے قرآن کو یہ سمجھا ہے کہ یہ ایک ایسی آسمانی کتاب ہے جو ہماری زندگی کی اصلاح کرانے کے لیے بھیجی گئی ہے. پوری زندگی کے معاملات قرآن میں لکھے ہیں کہ تمہیں کیسے جگنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے جائیداد میں حصہ دینا ہے، کیسے لین دین کرنا ہے. لیکن ہم لوگوں نے قرآن شریف کو اتنی عظمتوں سے دیکھا کہ اپنے گھر میں اتنی اونچائی پہ رکھا کہ اپنا ہی ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا ہے. یہ اس غفلت کا نتیجہ ہے. یہ مزدلفہ کی رات صرف احساس دلانے کی رات ہے کہ جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے ان کو اس بات کا احساس ہو کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا ہے. اور یقین کیجئے واللہ ان کے خرچ کرنے کے بعد ایک پیسے کی بھی ان کے پاس تنگی نہیں آئے گی، کیونکہ وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو. بھئی اللہ پاک کو کوئی ٹینڈری تھوڑی لگانی ہے، کوئی دوسرا Z² تھوڑی بنوانا ہے. وہ جو آپ سے قرض مانگ رہے ہیں وہ آپ سے قرض لے کے اپنے دوسرے مستحق بندوں تک اس کو پہنچوا رہے ہیں. مزدلفہ کی اس طرح کی رات آپ کو پوری رات گزارنی ہے. اور رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوگی تو آپ صبح اس رات میں ایک عمل اور ہے، یہاں پر آپ کو کنکڑیاں چننی ہے شیطان کو مارنے کے لیے. یہ تو 8 تاریخ کو آپ مینا میں آ گئے تھے، 9 کو آپ عرفات میں رہے، 9 کا دن گزرنے کے بعد والی یہ رات تھی. اب آپ کے پاس 10, 11 اور 12 3 دن ابھی حج کے بچ رہے ہیں. 3 دن کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکڑی مارنی ہے. اس کے بعد جو چوتھا دن ہوگا اس میں تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے. تو تینوں شیطانوں کو 7 کا مطلب 21 ہو گئی. 5ویں دن پھر آپ کو تینوں شیطانوں کو 7 مارنی ہے تو پھر 21 ہو گئی. تو آپ ٹوٹل اگر کریں گے تو 21 اور پہلے دن کے ساتھ یہ بنی 49.
لیکن آپ 49 کے بجائے 70 کنکڑی چنیں گے، کیونکہ 49 میں 21 اور جوڑ دیجئے تو 70 کی گنتی آتی ہے، اور یہ اس لیے کرائی گئی ہے کہ آپ اگر کسی مصلحت کے تحت، کسی مجبوری کے تحت، کسی بھی وجہ سے 5ویں دن مغرب کی نماز سے پہلے مینا سے باہر نہیں نکل پائے تو پھر اس رات بھی آپ کو مینا میں رہنا ہوگا، اور اس کے بعد والے دن میں بھی آپ کو تینوں شیطانوں کو کنکڑی مار کے آنا ہوگا، اور آپ کو دوبارہ مزدلفہ جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا بطور احتیاط آپ 70 کنکڑی چن لیجئے، بے شک آپ 49 کنکڑی مار کے 5ویں دن ہی واپس آ جائیں۔